بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ جناب اب اگلی جو بحث آ رہی ہے وہ اس بحث کا خلاصہ یہ ہوگا کہ ہمارے جو سلف تھے، جو ہمارے اکابر بڑے بڑے حضرات وغیرہ جتنے بھی تھے، وہ سارے حضرات فتویٰ دینے سے جو تھے وہ اس میں بڑی احتیاط کا پہلو اختیار کیا کرتے تھے، اور فتویٰ دیتے وقت وہ ڈرا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی پکڑ نہ آ جائے۔ تو یہ اسی کے بارے میں حضرت سارے واقعات جو ہیں وہ بیان کریں گے۔ تو اس میں سے جو ہے تحیب السلف للفتیا، کہ سلف جو تھے ان کا ڈرنا، تحیب للفتیا، فتوے کے معاملے کے اندر ان کا جو ڈرنا تھا، یہ اس میں سے ٹھیک ہے نا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ سلف ہے، سلف۔ اور یہ ہوتے ہیں جو پہلے جو لوگ ہم سے پہلے کیا تھے، اسلاف، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اسلاف۔ اس کا ایک اپوزٹ اس کا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے خلف، ایک ہوتا ہے خلف بفتح اللام، خلف، لام کے اوپر فتحہ، خلف۔ یہ ہوتی ہے نیک اولاد ہوتی ہے، خلف۔ اور ایک ہوتا ہے خلف، خلف بسکون اللام، لام کے سکون کے ساتھ جو ہے خلف، اس کو کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے بد اولاد جو ہوتی ہے، خلف، ٹھیک ہے نا۔ تو خلف نیک اولاد ہوتی ہے، اور خلف جو ہوتی ہے نا، وہ جو بد اولاد ہوتی ہے، جیسے بری اولاد جو ہوتی ہے، وہ کیا کہلائے گی؟ وہ کہلائے گی خلف۔ یہ جو ہے یہ سلف ہونا، سلف، لام کے فتح کے ساتھ جو ہے یہ سلف آ گیا۔ اب دیکھیے جی، قال الامام النووی رحمہ اللہ تعالی فی مقدمۃ شرح المہذب، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنے جو مقدمے، شرح مہذب کے مقدمے میں ذکر فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، شرح مہذب، یہ جو ہے نا، اچھا مہذب جو ہے نا، یہ کتاب ہے مہذب جو ہے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا اس کے اوپر کام کیا ہے، اور یہ مشہور کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ مشہور کتاب ہے، یہ المجموع شرح المہذب، یہ مجموع ان کی کتاب کا نام ہے، جو ہے وہ مہذب کی شرح جو ہے مجموع، ٹھیک ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے جب ہم انشاءاللہ جب مفتی ابو البابا صاحب کی وہ پڑھ رہے ہوں گے عبود رسم المفتی کے حوالے سے۔ تو یہ مجموع شرح المہذب، اس کے جو ہے نا، ان کا مقدمہ جو ہے نا، حضرت نے بڑا اچھا لکھا ہوا، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مقدمہ ہے، تو اس میں سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فی مقدمہ شرح المہذب علم ان الافتاء عظیم الخطر، یہ بڑی ہی عالی مرتبہ چیز ہے، قدیر الموقع، بہت زیادہ پیش آنے والا ہے، قدیر الموقع، کثیر الفضل، فضیلت کا بہت فضیلت والی چیز ہے، لأن المفتی وارث الانبیاء صلوات اللہ علیہ وسلامہ، انبیاء کا وارث ہے مفتی جو ہے، وقائم بفرض الکفایت، فرض کفایہ کو ادا کر رہا ہے، ولکنہ معرض للخطر، لیکن یہ تو کیا ہے، اپنے آپ کو معرض یعنی پیش کیا جاتا ہے، خطرے کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، ولہذا قالوا المفتی موقع عن اللہ سبحانہ وتعالی، کہ مفتی جو ہوتا ہے موقع، موقع ہوتا ہے دستخط کرنے والا، دستخط کرنے والا ہے، عن اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کی طرف سے جو ہے۔ فیجب علی المفتی ان یشعر بخطورۃ منصب الافتاء، تو مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ افتاء کے جو منصب کے خطرات ہیں، جو افتاء کا جو کام ہے، اس میں جو اس کو باتیں پیش، اس میں جو خطرے ہیں وہ ان کو پہچانے، وَأَنَّهُ لَيْسَ إِبْدَاءً لِلْآرَاءِ الشَّخْصِيَّةِ، لَيْسَ إِبْدَاءً لِلْآرَاءِ الشَّخْصِيَّةِ، اور یہ بات یاد رکھے کہ بھائی فتویٰ دینا یہ صرف شخصی آراء کا اظہار نہیں ہے، ابداء للآراء الشخصیہ کا مطلب ہے یہ اظہار نہیں ہے صرف اور صرف آراء شخصیہ کے لیے، او تحکیما للعقل المجرد، یا حکم کرنا ہے خالی عقل کے ذریعے سے۔ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے آج کل لوگوں کے ذہنوں میں، یہ باتیں آج کہ میری عقل جو ہے نا وہ یہ کہتی ہے، جناب آپ کی عقل سے معاملہ نہیں طے ہونا، آپ کی عقل سے معاملہ نہیں ہونا، اور جو
جو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی آپ کہتے ہو جی کامن سینس کا تقاضا یہ ہے کہ جناب یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اسلامی ہمارے جو دین ہے وہ کیا ہے، وہ بالکل فطرت کے مطابق جو ہوتا ہے، لیکن بعض جگہیں ایسی ہوں گی جہاں پہ آپ فطرت بھی نہیں وہ کر رہی ہوگی اور نہ آپ کی کامن سینس چل رہی ہوگی، وہاں پہ جو شریعت کا حکم آیا ہوگا وہاں پہ آپ اس کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے، اگرچہ زیادہ تر ایسا ہوگا کہ اس میں سے آ رہا ہے. تو یہ یہاں پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے کون کون لوگ آج کل جو جدید جدید جو فتنے پیدا ہوتے ہیں وہ کیا کیا کس چیزوں کو لے کے بات کرتے ہیں. او تفعیلا للعواطف النفسیہ، یا عواطف النفسیہ سے مراد ہے کہ او تفعیلا للعواطف النفسیہ، یا جذبات سے مغلوب ہونا نہیں ہے. مفتی جذبات سے مغلوب نہیں ہوا کرتا کہ دیکھا یار جو ہے نا کوئی بندہ آ کے رونا شروع کر دیا، اس نے کہا کہ جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. مفتی صاحب نے کہا ٹھہر جاؤ ابھی فتویٰ لکھ کے دیتا ہوں تمہیں جو ہے نا. تو اس کو فتویٰ لکھ کے دے دیا، حالانکہ کیا تھا جو آپ کے سامنے رونے والا تھا وہ کیا تھا، وہ حق پہ تھا ہی نہیں. تو اس لیے آپ نے جذبات کے اندر نہیں آنا، آپ نے پورے اس میں سے دیکھنا ہے. ایسے قاضی جو ہوتا ہے، قاضی کی بھی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ پورا خیال رکھے. وَإِنَّمَا هُوَ تَبْيِينٌ لِمَا شَرَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِعِبَادِهِ مِنْ شَرَائِعَ وَأَحْكَامٍ لِحَيَاتِهِمِ الْفَرْدِيَّةِ وَالِاجْتِمَاعِيَّةِ. یہ کیا ہے، یہ بیان کرنا ہے اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مشروع کی ہے. من شرائع یہ غیر منصرف ہے، شرائع جمع منتہل جموع شرائع، اس لیے من شرائع نہیں پڑھیں گے تو یہ فعاللو کے وزن کے اوپر جو ہے نا. تو من شرائع یہ بیان کرنا ہے ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے مشروع کی اپنے بندوں کو میں شرائع میں سے، احکام اور احکام میں سے لحیاتہم الفردیہ انفرادی زندگی کے ساتھ، والاجتماعیہ اور اجتماعی زندگی کے ساتھ، التی تضمن لهم السعادۃ الابدیہ فی الدنیا والآخرہ، وہ جو ہے جو کہ ضامن ہوتی ہے ہمارے لیے ان کے لوگوں کے لیے ہمیشہ کی سعادت کا دنیا اور آخرت میں. وکفی لخطورۃ ھذا المنصب ومحابتہ، کہ جناب کافی ہے اس منصب کے خطرات کے حوالے سے، وہ محابتی اور حیبت کے حوالے سے، کہ انہ نیابت عن اللہ تعالی، کہ یہ نیابت ہے، نائب ہونے اللہ تعالیٰ کا، و رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بننا ہے، فی بیان تلک الاحکام ان احکام کے بیان میں، و توقیع عن رب السماوات والارض، اور یہ کیا ہے، یہ یعنی ایک قسم کی وہ مہر لگانا ہے، توقیع دستخط کرنے ہیں ان رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے رب کی طرف سے، رب السماوات والارض ورب العالمین، رب العالمین کی طرف سے، کما سماہ الامام نووی ابن القیم رحمہ اللہ تعالی، جیسا کہ امام نووی اور ابن قیم جو ہیں انہوں نے جیسا کہ بات کی ہے. ٹھیک ہے نا، ابن قیم جوزی جو ہیں، ٹھیک ہے نا، محمد بن ابو بکر دمشقی جو ہیں. یہ لفظ ہے دمشق، یا اس کو پڑھا کریں دمشق پڑھا کریں یا دمشق پڑھا کریں، دمشق یا دمشق. لوگ اس کو پڑھتے ہیں دمشق، دمشق لفظ نہیں ہوتا، دمشق یا دمشق. ٹھیک ہے نا، شام کے اندر آج کل جو ہے وہ اس میں سے، تو اب تو ختم نہیں ہو گئے بیچارے، جتنا حالات تھے وہ ایسے اس میں سے. ساتھ ساتھ یہ بھی میں بات بتاتا چلوں آپ لوگوں کو، انشاءاللہ میں شیئر بھی کر دوں گا. آپ لوگوں نے ابھی ایک اپنے ذاتی مطالعے کے اندر ایک کتاب اپنے پاس رکھنی ہے جس کا آپ نے مطالعہ شروع کر دینا ہے، اور وہ ہے تدوین فقہ، مولانا مناظر احسن گیلانی. مولانا مناظر احسن گیلانی کی کتاب ہے تدوین فقہ. ٹھیک ہے نا، یہ آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے، روزانہ پڑھنی ہے. اس کو آپ نے پڑھ کے، میں کتاب شیئر بھی کر دوں گا پی ڈی ایف سے، چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ کر لیں، 3 مہینے میں ختم کر لیں، لیکن وہ ختم کرنی ہے کہ فقہ کی تدوین کیسے ہوئی تھی، کیا ترتیب تھی، وہ بہت ضروری ہے. تدوین فقہ مولانا مناظر احسن گیلانی. تو اسی لیے اب یہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے جیسے کہا، وقال ابن قیم رحمہ اللہ تعالی، ابن قیم جو ہیں وہ کہتے ہیں، آپ سنیے ذرا، وَإِذَا كَانَ منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله،
کہ جب منصب توقی یعنی یہ دستخط کرنے کا جو منصب ہے یہ انل ملوک بادشاہوں کی طرف سے جو ہوتا ہے نا، بادشاہوں کی طرف سے جو آرڈر پاس کرتا ہے کہ جی جو فیصلے نکال رہا ہوتا ہے، تو اذا کان منصب توقی انل ملوک کہ وہ بادشاہوں کی طرف سے جو یہ منصب ہوتا ہے وہ بالمحل الذی لا ينکر فضلہ، وہ ایسا محل ہے یا ایسی چیز ہے کہ اس کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ولا یجہل قدرہ، اور اس کی قدر کبھی اس سے بھی جہالت اختیار نہیں کی جا سکتی یا اس کو نہیں، وہو من اعلی المراتب السنیات، اور وہ بلندی کے اعلیٰ مراتب میں سے سنیۃ یعنی وہ بلندی جو ہے، فکیف بمنصب التوقیع، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ دستخط کرنا ان رب الارض والسماوات، آسمانوں اور جو ہے نا زمین کے رب کی طرف سے جو ہے، اس کا کیا مقام ہوگا؟ حقیق بمن، تو پس یعنی اس لازم ہے اس آدمی کے لیے بمن اقیم فی ھذا المنصب ان یعد له عدتہ، یہ ہم سب کے لیے بتا رہے ہیں کہ فی ھذا المنصب، اس منصب والے کے لیے ضروری ہے کہ ان یعد له عدتہ، کہ جناب تیاری کرے اس کے لیے پوری پوری، این یعد له کہ تیاری پکڑے، عدتہ جو اس کی تیاری کا حق ہے، کیا مطلب؟ اپنی استعداد بنائے، اپنی مفتی کو چاہیے کہ وہ اپنی استعداد بنائے، وَأَن يَتَأَهَّبَ لَهُ أُهْبَتَهُ، اور یہ بھی وَأَن يَتَأَهَّبَ لَهُ أُهْبَتَهُ، اور اس کے لیے جو سامان چاہیے اس کو بھی تیار رکھ لے اپنے لیے، أُهْبَتَهُ کا مطلب ہے کہ جو اس کے لیے سامان چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی تیار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو وَأَن يَتَأَهَّبَ لَهُ أُهْبَتَهُ وَأَن يَعْلَمَ قدر المقام الذی اقیم فیہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا، وَأَن يَعْلَمَ قدر المقام الذی اقیم بہ، کہ جناب وہ ان یعلم وہ جانے قدر المقام اس مقام کی جو قدر ہے، الذی اقیم فیہ جس میں وہ کھڑا ہوا ہے، جس کے لیے وہ آپ نے آپ کو پیش کیا ہے نا، بھائی اس کا مقام کو پہچان لے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا، پیج سامنے ہی آپ کی، اب آ گیا جی ولا یکون فی صدرہ حرج من قول الحق والصدق بہ، اور مفتی کے دل کے اندر ذرا بھی کوئی حرج لازم نہیں آنا چاہیے حق بات کہنے کے اندر، کبھی کوئی گھبرائے نہیں یا کوئی حق بات کہتے ہوئے ڈرنا نہیں ہے، کبھی اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ولا یکون فی صدرہ حرج من قول الحق والصدق بہ، کہ حق بیان کرنا اور قول حق وصدق بھی، اور اس کو بیان کرنے میں کبھی بھی دل میں کوئی حرج لازم اس میں نہ آئے، تو اس لیے اس میں سے اس کے دل میں کبھی بھی کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، حرج نہیں ہونا چاہیے، حق بات کہے گا، ٹنکے کی چوٹ پہ بولے گا، فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرُهُ وَهَادِيهِ، بے شک کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے والے ہیں، ہدایت دینے والے ہیں، وَكَيْفَ وَهُوَ الْمَنْصِبُ الَّذِي تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ، تو کیسے نہیں ہو کہ یہ ایسا منصب ہے الَّذِي تَوَلَّاهُ، کہ جس کو خود اللہ تعالیٰ نے بِنَفْسِهِ رب الارباب، ٹھیک ہے، یہ ایسا منصب ہے کہ جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمایا ہے، اللہ نے اپنے لیے خود بیان کیا ہے نا، اس میں سے کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، دیکھو وہ کہتے ہیں کہ جی فقال تعالیٰ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، آپ سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، اللہ کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں، اللہ فتویٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، افتاء یفتی کا مطلب فتویٰ، میں ایسے اس کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، تو اللہ نے اپنے لیے کیا کیا؟ یہ منصب کا اختیار کیا، ٹھیک ہے نا، یفتیکم فیہن وما یتلی علیکم فی الکتاب، تو یہ ایسا منصب ہے، وکفی بما تولاہ اللہ تعالی بنفسہ شرفا وجلالۃ، تو یہ کافی ہے اس منصب کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خود جس کو اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے نا، بما تولی اللہ تعالی بنفسہ شرفا، شرف کے اعتبار سے اور اس کی عظمت کے اعتبار سے، اس یقول فی کتاب بھی، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کیا فرماتے ہیں، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں
جو ہے یہ اس میں سے بیان اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا اس میں سے. اچھا جی. وَلِيَعْلَمِ الْمُفْتِي, لِيَعْلَمْ جان لے مفتی, وَلِيَعْلَمِ الْمُفْتِي اَمَّن يَنُوبُ فِي فَتْوَاهُ, اصل میں ان من تھا, ان من, تو ام من ہو گیا, نون کو میم کے ساتھ ادغام ہو گیا یرملون کے تحت جو ہے. تو اَمَّن يَنُوبُ فِي فَتْوَاهُ, کہ مفتی صاحب یہ جان لیں کہ وہ کس کی نیابت اختیار کر رہے ہیں. اچھا جی. وَلِيُوقِن, اور وہ کیا کر لے, یقین کر لے. وَلِيُوقِن یا وَلْيُوقِن پڑھ لیں اس کو, وَلِيُوقِن بھی پڑھا جا سکتا ہے, وَلْيُوقِن بھی پڑھا جا سکتا ہے. جیسے قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ شکل فاعل کو آپ فعلن بھی پڑھ سکتے ہو. وَلْيُوقِن أَنَّهُ مسئول غدًا, اور یہ جان لے کہ جناب یقین کر لے کہ کل کو مجھ سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا. وَمَوْقُوفٌ بَيْنَ يَدِ اللَّهِ, اور کہ وہ کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. تو مفتی صاحب سے پوچھا جائے گا کہ مفتی صاحب کیا کیا آپ نے جو فتوے دیے تھے. کما یکفی لی بیان خطورت ہی, اس کے خطرات کے حوالے سے یہی بات یہ بھی کافی ہے. کیا معروی عن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اجرؤکم علی الفتیا, تم میں سب سے زیادہ جری, اجرؤکم یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے نا, جری, اجرؤکم علی الفتیا, تم میں سب سے زیادہ جری جو ہے وہ فتوے پر, اجرؤکم علی النار, وہ کون ہے جو جہنم کے اوپر سب سے زیادہ جری ہے, جو آگ پہ سب سے زیادہ جری ہے. مطلب کیا, جو بندہ ہر بات کے اندر کیا بن جاتا ہے, آگے فٹ کر کے جو میں جواب دوں گا آگے, تو یہ کیا ہے, اس کا مطلب ہے جہنم کے اوپر بھی بڑا جری ہے کہ اپنے آپ خطرے میں ڈال رہا ہے. یہ اب آپ کو یہ بات ابھی سمجھ نہیں آئے گی, لیکن وقت کے ساتھ آپ کو سمجھ آئے گی. جس وقت کیا ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہلکی سی بات ادھر سے ادھر ہوتی ہے اور مسئلہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے, مسئلہ ہی چینج ہو جائے گا. آپ کہہ رہے ہوں گے جناب یہ تو ملتا جلتا مسئلہ لگ رہا ہے اس کے ساتھ, تو یہ کیوں چینج کیوں ہو گیا. یہ جو ہوتا ہے نا, جب خالی بندہ وہ پڑا ہوا ہوتا ہے, صرف درسی کتب پڑھی ہوئی ہوتی ہیں, تو اس وقت کیا ہوتا ہے, اس وقت اس کو جو ہے نا یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے بس جو ہدایہ میں لکھ دیا گیا, جو قدوری میں آ گیا, کنز کے اندر آ گیا, شرح وقایہ میں آ گیا, تو بس. لیکن جب فتوی کی اس میں لائن میں جاتا ہے پھر سمجھ آنا شروع ہوتی ہے, اور اتنی آپ کی زبان بند ہوتی جاتی ہے, اتنی زبان آپ کی بند ہوتی جائے گی. جو جو آپ کے پاس علم آتا جائے گا آپ کی زبان اتنی بند ہوتی جائے گی. جو جو آپ کیا کریں گے اس میں سے, مجھے آج بھی یاد ہے, آج سے کئی سال پہلے کی بات ہوگی, تو میں ایک عالم کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو ایک بندہ ان سے سوال کر رہا تھا. میں مدرسے میں آنے سے پہلے بیٹی زیور تقریباً 6 دفعہ ختم کر چکا تھا, 6 دفعہ, کیونکہ جن سے میرا تعلق تھا حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت کی طرف سے وہ ہوتا تھا کہ 10 دفعہ زندگی میں کم سے کم بیٹی زیور جو ہے نا وہ ختم کرنی ہے, 10 دفعہ جو ہے. تو اس طرح تھا کہ تقریباً میں جو تھا یہ بیچی زیور جو تھا وہ چل رہا تھا. تو اب میں بیٹھا ہوا تھا تو کوئی صاحب ان سے سوال کر رہے تھے, تو وہ جواب بعد میں دیتے تھے اور میں پہلے جواب دے رہا ہوتا تھا بیٹھ کے. کوئی جو عالم تھے وہ جواب بعد میں دے رہے تھے, میں پہلے جواب دے رہا ہوتا تھا کہ جی وہ جو ہی وہ کوئی سوال پوچھا تھا تو وہ تھوڑا سا خاموش ہوتے تھے, میں اس کو جواب دیتا کہ جی فلاں جگہ یہ لکھا ہے, بیچی زیور میں یہ لکھا ہوا ہے, فلاں جگہ یہ لکھا ہوا ہے. یہ اس وقت تو بات سمجھ نہیں آئی, جب فتویٰ کیا تو تب سمجھ آئی کہ واقعی کتنی بیوقوفی تھی کہ جو ہے ہم ہر بات کے اندر کیا بن جاتے ہیں کہ جی فوراً جواب دو, حالانکہ یہ کیا ہے, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. جب تخصص کے اندر وہ آئے اور چیزیں دیکھیں گے کیسے تبدیل ہوتی ہیں, کیسے کیسے مسائل جو ہے نا وہ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. تو اس میں سے جو آپ کو چیزیں سمجھ آنے شروع ہوتی ہیں آپ کی زبان آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو جائے گی, احتیاط کا پہلو آنے لگ پڑتا ہے. تو میں یہی کہا کرتا ہوں طلباء کو, وہ کہتے ہیں جی استاد جی تخصص کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا. میں کہتا ہوں تمہیں اور کوئی فائدہ ہوا نہ ہوا, کم سے کم تمہیں فائدہ یہ ہو جائے گا
کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ کام کیا ہے، احتیاط کا کام ہے، احتیاط کا کام ہے۔ اور احتیاط کا کام کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی اپنی زندگی کے اندر انشاءاللہ کیا آ جائے گی، مضبوطی آ جائے گی۔ تم تخصص نہیں کرو گے تو تم کیا رہو گے، جری رہو گے، بڑے جری رہو گے، ہر جگہ کے اوپر جو ہے نا فوراً جو ہے نا فتوے ٹھوک دو گے۔ لیکن جب آپ نے اگر صحیح طریقے سے تخصص کیا اور اچھے طریقے سے پڑھنے کی آپ نے کوشش کی، تو کم سے کم آپ کے اندر یہ ایک احساس پیدا ہو جائے گا کہ بھائی میری زبان کیا رہنی چاہیے، مسائل کے معاملے میں احتیاط کے ساتھ چلنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ میں ایسی بات کروں جو کہ بالکل کہیں سے ثابت بھی نہ ہو، میں اپنی عقل کے اوپر نہ صرف وہ ڈالوں۔ اس لیے حضرت رسول نے کیا فرمایا، اجرؤکم، کہ تم کیا ہو، تم ایسے سب سے زیادہ جری کون ہے فتویٰ دینے کے اندر، وہ ہے جو جہنم کے اوپر جو ہے وہ جری ہے، بس ٹھیک ہے، جو جس کو اتنی جس کو فکر ہی نہیں ہے اس میں سے۔ وَهُنَاكَ آثَارٌ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى تَحَيُّبِ السَّلَفِ لِلْفُتْيَا، اور بھی آثار ہیں کہ جو تھے وہ کیسے ہمارے سلف ڈرا کرتے تھے فتوے، وَتَحَرُّزِهِم مِّن ذَلِكَ، اور وہ بچتے تھے من ذَلِكَ مهما أمكن، جتنا ہو سکتا تھا۔ نذکر منها ما یلی، ہم ذکر کرتے ہیں، دیکھیں ذرا۔ اخرج ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ بسندہ الى عقبۃ ابن مسلم، تو ابن عبد البر نے جو ہے نا اس کو کیا اور کیا کہا ہے ان میں سے، ٹھیک ہے، یہ جو تھے، اور ابن عبد البر جو ہے نا یہ مغرب کے بخاری کہلاتے تھے۔ مغرب جو بولا جاتا ہے نا آج کل کی جدید عربی کے اندر بھی مغرب، ٹھیک ہے نا، یہ جو بولا جاتا ہے یہ اندلس کا علاقہ، اندلس اسپین وغیرہ جو تھا، اور مراکش وغیرہ کے جو علماء ہوتے تھے نا، مراکش وغیرہ کے جو تھے مغرب جو ہیں، تو وہ اصل میں مراکش کے علماء کو آج کل بھی مراکش کو، موراکو جو ہے وہ مغرب کہا جاتا ہے اس کو، مغرب۔ تو یہ جو تھے اصل تو یہی کہا جاتا تھا ان علماء کو جو کہ کیا ہوتے تھے، مراکش کے علماء جو ہیں، وہ اسپین وغیرہ کے بھی ساتھیوں کے دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اوپر نیچے جو ہیں، تو یہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب علی یہ جو ہے نا مغرب کے بخاری ہیں کہلاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اور ان کو اندلس کا، یعنی وہ اسپین کا جو حافظ اندلس کہا جاتا تھا، اور یہ اس محدث بھی تھے، ٹھیک ہے نا، فقیہ بھی تھے۔ تو یہ انہوں نے کیا کہا ہے، ابن عبد البر رحمۃ اللہ بسندی الی عقبۃ ابن مسلم قال صحبت ابن عمر، میں نے ابن عمر رحمہ اللہ تعالیٰ کے، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، کتنا، ابن عمر 34 شہرا، ٹھیک ہے، 34 مہینے میں ان کے ساتھ رہا۔ 34 مہینے چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، 34 مہینے، 34 دن کی بات نہیں ہو رہی، 34 گھنٹے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر باتوں سے کثیر مکان یوسلو، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جب ابن عمر رحم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے، ابن عمر سوچیں ان کا کیا مقام کیا ہے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے فیقول لا ادری، کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے، لا ادری، ثم یلتفت الیہ، پھر وہ میری طرف متوجہ ہوتے تھے، فیقول، اور کہتے تھے، کیا کہتے تھے، اتدری ما یرید ہؤلاء، تم جانتے ہو یہ کیا چاہتے کہ ہیں، یریدون ان یجعلوا ظہورنا جسرا لهم الی جہنم، یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے ظہور، ہماری کمر کو، ہماری پیٹھ کو یہ جہنم کے اوپر، یعنی جسرا لهم الی جہنم، ہماری پیٹھ کو جہنم کے اوپر ایک پل بنا دیں، یعنی جو ہے ہمیں پیش کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے کہ ہماری پیٹھ کیا ہو جائے، جہنم کے اوپر جو ہے نا، جہنم کی طرف جانے والا پل بن جائے، ٹھیک ہے نا، ان کی جہنم کی طرف جو ہے، تو اوپر جہنم کے اوپر پیٹھ بن جائے، یہ خود اس سے گزر جائیں اور ہم مارے جائیں اس میں سے۔ تو کہتے ہیں وقال الخطیب البغدادی، خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں، ٹھیک ہے، یہ، اور خطیب بغدادی بھی جو ہیں اب جانتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہیں، شافی المسلک ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس میں سے کبار محدثین میں سے خطیب بغدادی، ان کا نام بہت زیادہ آتا بھی ہے اور اس میں سے چلتا بھی ہے ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، اچھا تاریخ بغداد بھی آپ جانتے ہوں گے، تاریخ بغداد مشہور کتاب ہے ان کی، خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد جو ہے، ٹھیک ہے نا، اسے الفقی والمتفقہ، یہ بھی ایک کتاب ہے، انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اس میں ملیں گی کتاب آپ کو، الفقی والمتفقہ، فقی اور متفقہ کے جو ہے نا، جو فقہ حاصل کرنے والا جو ہے وہ بھی لکھی ہے، اس کے آداب وغیرہ بھی ذکر کیے ہیں، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں۔ کہتے ہیں وقال خطیب بغدادی رحمۃ تعالیٰ فی باب الزجر عن التسرع الی الفتوی، فتوے میں جلدی کرنے کے بارے میں وہ کیا لکھتے ہیں، الی الفتوی مخافۃ زلل
کہ جی غلطی کے اوپر جو ہے نا باب زجر ان تسرع الی الفتوی مخافۃ الزلل، غلطی کرنے کے خوف کے اندر جو ہے قال اللہ تبارک و تعالی ستکتب شہاداتہم ویسألون، ٹھیک ہے نا، کہ ان کی جو دعوے ہیں وہ کیا ہیں، لکھے جا رہے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے جو دعوے کیے ہیں تو دعوے لکھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس باب کے اندر جو ہے نا باب زجر عن التسرع الی الفتوی، تو انہوں نے کیا لکھا کیا، اچھا جی وقال تعالی، اچھا لیسأل الصادقین عن صدقہم، کہ وہ سوال کرے گا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا، صادقین سے ان کے صدق کے بارے میں۔ وقال تعالیٰ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بھی آپ لکھنے، یہ تو فرشتوں کے بارے میں آگے نا، جو بھی آپ بولتے ہو وہاں پہ کیا ایک لکھنے والا موجود ہے، نگران جو لکھ رہے ہیں۔ وکانت الصحابۃ رضوان اللہ علیہم لا تکاد تفتی الا فیما نزل، اچھا جی یہ سمجھنا ذرا بات، وکانت صحابۃ رضوان اللہ علیہم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم لا تکاد تفتی، کاد یکادو سے، کاد یکادو، لا تکاد تفتی الا فیما نزل، ٹھیک ہے نا، یہ افعال مقاربہ میں سے، اچھا ٹھیک ہے نا، افعال مقاربہ لا تکاد تفتی ہیں جو افعال مقارب مثل ناقص، ان کو جان چار ہیں، وہ اوشک کاد کربا دیگر اسا، تو لا تکاد تفتی، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، لا تکاتفت الا فیما نزل، حضرات صحابہ اس وقت تک فتویٰ نہیں دیتے تھے جب تک کہ وہ بات پیش نہ آ جائے، لا تکاد تفتی الا فیما نزل، اس وقت تک فتویٰ نہیں دیا کرتے جب تک کہ وہ بات پیش نہ آ جائے۔ کیا مطلب، فرضی چیزوں پہ جواب نہیں دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی کیا یہ بات پیش آئی ہے، اگر پیش آئی ہے تو ٹھیک ہے، اس کا جواب سنو، پھر اگر ویسے کوئی بندہ پوچھ رہا ہے، جیسے ہماری عادت ہوتی ہے کہ جناب، اور یہ بات انشاءاللہ آئے گی کہ مفتی کو کیا چیز سمجھنی ہے، اس میں سے آپ کہیں گے کہ جی آپ ترجمہ کروا رہے ہیں خالی، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، نہیں، میں آپ کو جہاں جہاں ایکسپیرینسز کی بات ہوگی، جو ہم نے مفتی حضرات سے چیزیں سیکھی ہیں، میں آپ کو ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کرتا جاؤں گا چیزیں جو ہے، تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو۔ صرف کتاب پڑھنا مقصد نہیں ہے، اصل چیز وہ ہے کہ آپ نے وہ اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنی ہے جو یہ سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے۔ میں نے ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب، پاکستان کے ایک بڑے مفتی تھے، میڈیکل ڈاکٹر بھی تھے، اور اس کے بعد جو تھے پاکستان کے چند بڑے مفتیوں میں سے تھے، ابھی انتقال ان کا ہوا ہے 1-2 سال، سال پچھلے سال تھا یا اس طرح جو ہے انتقال ہو گیا حضرت کا جو ہے۔ تو میں نے کیا کیا، حضرت کو فون کیا، یہ آج سے بہت سال پہلے کی بات ہوگی، کم سے کم کوئی 17-18 سال پہلے کی بات ہوگی۔ تو میں نے حضرت کو، بلکہ اس سے بھی پہلے کی ہوگی، تو میں نے حضرت کو فون کیا، میں نے کہا حضرت کہ جی مسئلہ پوچھا، تو میں نے کہا حضرت فرض کریں کہ اگر یہ اس طرح ہو، فرض کریں، تو مفتی صاحب نے کہا کیا فرض کریں بھائی، فرض کرنے کو تو بہت سا فرض کیا جا سکتا ہے، میں چاند پہ پہنچ گیا ہوں، فرض کریں، کہتے ہیں جو بات پیش آئی ہے وہ مجھ سے پوچھیے آپ، فرض کریں کی بات نہ کریں، فرض کرنے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت ایک وہ ہوتی ہے، لوگ اس طرح کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں، فرضی سوالات کر کے، تو صحابہ کرام جو تھے، کوئی ان سے اگر کوئی بات کرتا تھا تو اس وقت تک فتویٰ نہیں دیا کرتا جو چیز پیش نہیں آ گئی ہے، لا تکاتفت الا فیما نزل، اچھا سکتم منہم بان اللہ تعالی یوفق عند نزول الحادثۃ للجواب عنہا، سکتم اس بات پر اعتماد کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ توفیق عطا کریں گے جو بات پیش آئی اس کا جواب دینے کے اندر، وکان کل واحد منہم یود ان صاحبہ کفاہ الفتوی، اور ان میں سے ہر ایک کیا کرتا تھا، کوشش یہ کرتا تھا کہ ہمارا دوسرا ساتھی کیا کر دے، اس کا جواب دے دے، کان کل واحد منہم یود، تو ہر ایک ان کو کوشش کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ فتوی فقہیہ جو ہے نا، وہ تو ظاہری بات ہے، وہ واقعی وہ فرضی صورتیں وہ کا بہت آئے گا فتوی فقہیہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ابھی جو ہے نا یہ فتوی جزیہ کے اندر تو بڑی وہ کرنی ہے، فتوی فقہیہ کے اندر سے اگر ایک آدمی ایسا ہے، فرضی سوالات ہم کریں گے انشاءاللہ کہ احناف نے کیسے
احناف نے بہت زیادہ ایسی چیزیں بیان کی ہیں جو کہ کیا تھیں، فرضی سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں، فرضی سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ آپ کہیں گے کہ فرضی سوالات کے جوابات کیوں دیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک وہ رکھی تھی، یہ بھی بات آئے گی کہ جو چیز نہ پیش آئے آگے اس کتاب میں آنی ہے. اب میں یہ سوچتا ہوں کہ فقہا نے جو آج سے ہزار ہزار سال پہلے جو باتیں کی تھی وہ آج بھی ہمیں پیش آ رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ یہی فاقد الطہورین کا مسئلہ جو ہے آپ حدیث میں پڑھ چکے ہیں. فاقد الطہورین، ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس کیا نہیں ہے، نہ پانی موجود ہے اور نہ ہی کیا ہے زمین کی جنس میں سے کوئی چیز موجود ہے کہ وہ کیا کر سکے، تیمم کر سکے. آج سے اگر آپ کسی سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے اگر کسی سے یہ بات کریں گے تو لوگ کہیں گے پاگل ہو تم. کس جگہ پہ بندہ فاقد الطہورین کہ نہ کوئی زمین کی جنس میں سے کوئی چیز موجود ہے کہ تیمم کر سکے اور نہ اس کے پاس وہ ہے پانی نہیں ہے. لیکن جہاز نے ہمیں ساری چیزیں سمجھا دی. ایک آدمی جہاز میں جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے جہاز کے اندر پانی کا مسئلہ بن جاتا ہوتا ہے کہ پانی کے لیے وہ الاؤ بھی نہیں اس وقت ہوتے، کہتے ہیں کہ جی پانی کا کم سے کم جو ہے. تو نہ پانی موجود ہے اور نہ ہی کوئی پتھر موجود ہے، اینٹ کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، مٹی موجود نہیں ہے، گرد نہیں موجود کہ تیمم کر سکے. تو وہ اب یہی فقہا کہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ان فرضی سوالات نے کیسے ہمیں جو ہے نا مدد کی ہے ان فقہا نے. لیکن ان کے اندر کیا تھی، وہ حضرات تھے جس میں سے وہ مسائل نکالنے کے اندر مسائل نکالتے تھے اس وجہ سے. اچھا، اور دوسری بات کہ یہاں پہ جو بات بتائی گئی کہ ہر میں سے ہر یہ چاہتا تھا کہ ہمارا دوسرا ساتھی کیا ہو جائے، سوال کا جواب دے دے. یہ اپنے اندر آپ نے پیدا کرنی ہے چیز. اور وہ کیا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوں، 3 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عالم ہیں، مفتی حضرات ہیں، کوئی بندہ سوال پوچھتا ہے تو آپ کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں پہلے جواب دے دوں. آپ یہ کریں کہ یار کوئی اور کیا کر دے، جواب دے دے، کوئی اور جواب دے دے. ہاں اگر دوسرے جواب نہیں دے پا رہے یا وہ غلطی کر رہے ہیں پھر آپ پہ لازم ہو جاتا ہے، پھر آپ پہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ کیا کریں، صحیح جواب دیں. لیکن یہ کیا ہے کہ جی جب اس میں سے بیٹھے ہوں، یہ میں نے دیکھا بعض مفتی حضرات کے اندر بڑا اللہ تعالیٰ نے ایک یہ کمال کی ایک صفت ہوتی ہے ان کے اندر جو ہے. ہمارے جامعہ کے اندر جو ہمارے بڑے مفتی ہیں، مفتی زکریا صاحب دامت برکاتہ، میرے استاد بھی ہیں. تو استاد جی ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دارالفتہ کے اندر، جب بیٹھتے ہیں یا کچھ وہ ہوتا ہے، اب کوئی سائل جب آئے گا تو استاد جی کیا کریں گے، وہ کسی اور کی طرف اس کو ریفر کر دیں گے. اچھا جی چلیں جی، کبھی میں بیٹھا ہوں گا تو مجھے کہیں گے اچھا جواب دے دیجئے ان کو. کوئی اور مفتی صاحب ہوں گے ان کو کہیں گے آپ جواب دے دیجئے ان کو. اس میں سے کہ وہ خود کیا کرتے ہیں کہ بھائی میں کیا نہ کروں، میں جواب دوں. ہم کہتے ہیں آپ ہمارے استاد ہیں، آپ جو ہیں وہ کریں. وہ ان کی طرف ہماری طرف ریفر کر دیں گے. کسی نے کوئی فون آ جائے گا، وہ فون اپنا موبائل جو ہے کسی کو پکڑائیں گے، کہیں گے اچھا دیکھو جی جواب دو ان کو جو ہے. ہاں اگر ہم کوئی غلطی کر رہے ہوں یا ہم پھر استاد جی سے ہم خود جب پوچھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں جناب یہ جو ہے نا فلاں جگہ یہ لکھا ہوا ہے، فلاں جگہ یہ لکھا ہوا ہے. پھر وہ خود بتا دیتے ہیں جب ہم ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. ثم اخرج الخطیب بسندہ، پھر اسی طرح ہی خطیب نے سند سے ذکر کیا کہ عن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ قال لقد رأيت 300 من اہل بدر. جناب علی 300 کے قریب میں نے کیا دیکھیں اہل بدر کو میں نے تقریباً دیکھا ہے. ما من احد الا وهو يحب ان يكفيه صاحبه الفتوى، کہ اہل بدر کے اندر 300 کے قریب صحابہ کو جو میں نے دیکھا ہے. حضرت برا بن عازب کہتے ہیں، یہ بھی صحابی ہی ہے نا برا بن عازب جو ہیں، تو حضرت برا بن عازب کہہ رہے ہیں کہ 300 کے قریب صحابہ کی میں نے زیارت کی ہوئی ہے، بدری صحابہ کی. تو وہ ان میں سے ہر ایک کیا چاہتا تھا کہ دوسرا ہمارا بھائی کیا کرے، سوال کا جواب دے دے. فتویٰ سے مراد وہی سوال کا جواب جو ہوگا وہ کیا کرے، ہمارا جو ہے نا یہ جواب دے دے. وعن الامام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ قال ما رأيت احدا جمع اللہ فیہ من آلة الفتية ما جمع فی ابن عیینہ. کہتے ہیں کہ جو میں نے ما رأيت احدا، کہ میں نے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فتوے کی صلاحیت جمع کر دی ہو، زیادہ صلاحیت جمع کر دی ہو. کیا ما جمع فی ابن عیینہ، ابن عیینہ سے زیادہ میں نے کسی میں نہیں دیکھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فتوے کی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہوں. تو وہ اور وہ کیا تھے، اسکت عن الفتیہ منہ،
اور پھر وہ فتویٰ دینے میں سب سے زیادہ خاموش تھے. اسکتا ما رأیت اسکتا عن الفتیا. ٹھیک ہے نا, میں نے ان سے زیادہ جو ہے نا وہ کیا تھے, خاموش نہیں دیکھا فتوے کے بارے میں. ابن عیینہ کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں, فتوے کے اندر سب سے زیادہ صلاحیت موجود, لیکن سب سے زیادہ خاموش تھے. وعن سفیان ابن عیینہ قال اعلم الناس بالفتوى اسقطهم فيها. میں نے ابھی بات کی تھی نا, اعلم الناس بالفتوى, جو فتوے کے اندر سب سے زیادہ کیا ہوگا, جاننے والا ہوگا, اسقطهم فيها, وہ کیا ہوگا, سب سے زیادہ ساکت بھی ہوگا. واجهل الناس بالفتوى, اور جو سب سے بڑا جاہل ہوگا نا, وہ انطقهم فيها, وہ سب سے زیادہ بولنے والا ہوگا. وہ میں نے بتایا نا اپنی جہالت آپ کو, کیسے جو ہے نا بول کے جی فوراً جو ہے میں جواب دینے کے چکروں میں ہوتا تھا. تو جو آپ کو کیا ملتی ہے, آپ کو علم آتا جاتا ہے, سمجھ آنے شروع ہوتی ہے, تو آپ کی خاموشی بڑھتی جاتی ہے جواب دینے کے اندر جو ہے, نہ کہ یہ. اور اگر کوئی بندہ ایسا نہیں کرے گا پھر کیا ہوتا ہے, اس لیے غلط فتوے نہیں دینے چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فتوے دے رہے ہوتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے بعد میں شرمندگی کا باعث بنتے ہیں, پھر بعد میں شرمندگی کا باعث ہوتے ہیں. ہر چیز کے اوپر کیا نہیں, اور بڑے بڑے ٹی ویوں کے اوپر بھی آ کے اور مختلف جگہوں کے اوپر جا کے جو ہے نا وہ اس طرح کی بات کر جائیں گے, بعد میں کیا ہوتا ہے پھر اس کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. احتیاط کا پہلو جو ہے یہ بڑی ضروری چیز ہے, یہ اپنے اندر ابھی سے آپ لوگوں نے اس کے اندر ایک پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. میں آپ کو سامنے نہیں اشارہ بھی نہیں کروں گا, نام بھی نہیں لوں گا, کیونکہ ویسے ایک وہ ہوتی ہے بری بات ہے کہ چلو, لیکن آپ خود جانتے ہیں کہ بعض لوگوں نے مسائل جو ہوتے ہیں وہ ہر ٹی وی کے اوپر, کون سے کوئی امریکہ میں کوئی مفتی صاحب کوئی کس جگہ کے اوپر, کوئی کس جگہ کے اوپر, وہ بات تو کر جاتے ہیں, پھر کیا کرنا پڑتا ہے, اب وہ پھر اس کو کیسے وہ کریں, ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتی اس بات کو جو ہے. تو کہتے ہیں وان بشر ابن الحارث قال من احب ان یسأل فلیس باہل ان یسأل. اللہ اکبر. بشر بن حارث کیا کہتے ہیں کہ جو یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے, یعنی اسے پوچھا جائے, فلیس باہل ان یسأل, وہ اہل ہی نہیں کہ اسے سوال کیا جائے. جو یہ چاہتا ہے نا کہ ہم سے پوچھے, آ کے لوگ آ کے پوچھا کریں ہم سے مسائل, یہ بندہ اہل نہیں ہے. وان عطاء ابن صائب قال ادرکت اقواما ان كان احدهم يسأل عن الشيء فيتكلم وانه ليراد. کہ میں ایسی قوم کو جانتا ہوں, ایسی قوموں لوگوں کو جانتا ہوں کہ اگر ان سے کسی سوال کیا جاتا کسی چیز کے بارے میں تو بولتا تھا وہ بندہ, یعنی ٹھیک ہے نا, فیتکلم, وہ بات تو کرے گا, وانه لیراد, لیکن وہ کانپ رہا ہوتا تھا کہ اوہ کہیں ایسے میری پکڑ نہ آ جائے اس میں سے. وعن الاشعث عن محمد ابن سیرین, ٹھیک ہے نا, کہ جی محمد بن سیرین سے, اشعث محمد بن سیرین سے, قال کان اذا سئل عن شیء من الفقه, کہ جب ان سے سوال کیا جاتا فقہ کے بارے میں, الحلال والحرام, حلال اور حرام کے بارے میں, تغیر لونہ, تو ان کا رنگ بدل جاتا تھا, یعنی تبدیل ہوتا تھا, تبدل حتی کأنہ لیس بالذی کان, گویا کہ وہ ہوتے ہی نہیں تھے جو اس سے پہلے تھے. یعنی کیا مطلب, بالکل ان کی شکل اور رنگ جو تھا نا وہ تبدیل ہو جایا کرتا تھا خوف کی وجہ سے. یہ فقہ کے بارے میں, حلال حرام کے بارے میں سوال کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. وان احد تلامذۃ الامام مالک رحمۃ اللہ قال والله ان كان مالک رسول مسئلہ كان واقف بین الجنۃ والنار. اللہ کی قسم اگر امام مالک سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو وہ اپنے آپ کو ایسے تصور کرتے تھے جیسا کہ جنت اور جہنم کے درمیان کھڑے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, اب آپ سوچیں ذرا امام مالک کا کیا مقام کیا ہے. وان محمد ابن المنقدر, منقدر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, قال ان العالم بین اللہ و بین خلقہ, اللہ اور مخلوق کے درمیان ہوتا ہے. فلینظر, چاہیے کیف یدخل علیہم, کیسے داخل ہوگا اس میں, یعنی اللہ اور یہ واسطہ ہے نا اللہ اور مخلوق کے درمیان میں, تو بھائی کیسے تم داخل ہوگے, بس یہ خیال کر لو, دیکھ لو, سوچتے ہوئے, بات کرتے ہوئے. وان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال انکم تستفتوننا استفتاء قوم, تستفتون استفتاء قوم, تم ہم سے جو ہے نا لوگوں کے سوالات پوچھتے ہو, کأن لا نسأل اما نفتیکم به, تم ایسے ہم سے سوالات کر رہے ہو جیسے ہم سے ان کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا قیامت کے دن جو ہے, کہ اما نفتیکم به, جو ہم فتویٰ دیں گے. وان الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی
من تکلم فی شیء من العلم وتقلدہ وهو یظن ان اللہ لا یسألہ عنہ، من تکلم فی شیء، جو بات کرتا ہے لوگوں کے اندر، من العلم، ٹھیک ہے نا، اور علم کے اندر، وتقلد، اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ جی وتقلدہ، اور وہ ذمہ دار ہوا، وہو یظن، اور وہی گمان کرا کہ ان اللہ لا یسألہ عنہ، کہ اللہ اسے سوال نہیں کرے گا. تو کیا کیا سوال نہیں کرے گا؟ کیف افتیت فی دین اللہ، یعنی یہ سوال اللہ تعالیٰ کا سوال بندے سے کہ کیف افتیت فی دین اللہ، تو نے دین کے بارے میں کیسے فتویٰ دے دیا تھا. فقط، تو اس نے من تکلمہ کی شرط یہ آ گئی ہے، جزا آ گئی ہے، من تکلمہ فی شیء من العلم، یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ تو من تکلم فی شیء من العلم فقد سہولت علیہ نفسہ و دینہ، تو گویا اس کا نفس اور اس کا دین جو ہے نا، وہ کیا ہے، بہت ہی اس نے سہل بنا لیا. یعنی کیا مطلب، وہ اس نے اپنے آپ کو خطرے میں، وہ جو ہے نا اس میں سے سہولت علیہ نفس و دینہ، اس کے دین اور اس کا جو نفس ہوں گے وہ خطرے میں پڑ جائیں گے. سہولت علیہ نفس و دینہ، ٹھیک ہے نا، تو اس نے ان کو بڑا اس کا دین اور اس نے اپنے آپ کو، دین کو بڑا اس نے آسان اور سہل بنا لیا. یعنی کیا مطلب، اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا ہے. وہ انہو رحمہ اللہ تعالیٰ قول لولا الفرق من اللہ، کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا اللہ کی طرف سے کہ ان یضیع العلم، کہ علم ضائع ہو جائے گا، ما افتیت احدا، تو میں کسی کو کبھی کوئی سوال کا جواب نہ دیتا. یکون لہ المہنہ وعلی الوزر، یکون لہ المہنہ، تو ان کے لیے تو مفت کی سہولت ہے اور میرے اوپر بوجھ پڑ جائے. لوگ تو مفت کے اندر جو ہے نا سوال پوچھ کے چلے جائیں گے، اور میری کیا آ جائے گی، میری پکڑ ہو جائے، میرے اوپر بوجھ پڑ جائے. وعن محمد ابن واسن قال اول من یدعى الى الحساب یوم القیامت الفقہاء، کہ سب سے پہلے جن کا حساب کیا جائے گا قیامت کے دن وہ کون ہوں گے؟ فقہا ہوں گے. وعن سفیان ابن عیینہ تعالیٰ قال یغفر للجاہل 70 ذنبا، سفیان بن عیینہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب علی، یہ جو ہے جاہل کے 70 جو خطائیں ہیں وہ معاف کر دیں، قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. مطلب کیا ہے کہ اللہ اکبر، کہ جاہل کی 70 خطا جو ہے نا وہ معاف ہو جائیں گی عالم کی ایک خطا کے مقابلے کے اندر. یعنی اس میں سے کہ عالم کی ایک خطا ہو رہی تو ان کی 70 معاف ہو رہی ہوں گی. اس کا مطلب ہے عالم کا درجہ اور جو وہ ہے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا، فضیلت ہے لیکن کیا ہے پھر خطرہ بھی بہت ہے. ایسا نہیں ہے کہ جناب بس جو چیز کیا ہوتی ہے فضیلت والا ہوتی ہے اس کے لیے کیا ہوتے ہیں، اس کے پہ خطرات بھی ہوا کرتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. ٹھیک ہے نا، جو چیز فضیلت والی ہوا کرتی ہے وہ پھر آپ نے اگر کسی چیز کا مزہ لینا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، پھر خطرات بھی جھیلنے پڑتے ہیں. اگر اچھے مقام کو کسی جگہ پہاڑ پہ چڑھنا ہے آپ کہتے ہو مجھے منظر اچھا نظر آئے، اچھا ویو نظر آئے، تو پھر کیا ہوگا، وہ چیز پھر خطرات کے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس لیے وہ کہتے ہیں بیسٹ ویو کمز آفٹر دا ہارڈیسٹ کلائم. جو ہے نا بیسٹ ویو کب آتا ہے، جب آپ خطرناک چڑھائی چڑھ کے جو ہے نا اوپر چڑھتے ہو، تو پھر تو خطرات بھی ہیں مولوی صاحب. پھر اس لیے بڑی احتیاط کا معاملہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ جناب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چلو جی کل کو نام کے ساتھ کیا لگ جائے گا، مفتی لگ جائے گا اور جو ہے بس ہم بڑے بن جائیں گے. نہیں 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 نہیں، یہ جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. وان ابن خلدہ آ گیا. ٹھیک ہے، یہ جو تھے وہ کیا کہتے ہیں، وان ابن خلدہ انہ قال لربیعہ بن ابی عبد الرحمن، ربیعہ بن ابی عبد الرحمن کو کہا کہ انی ارى الناس قد احاطوا بک. اب ذرا سمجھیں ذرا، انہوں نے ابن خلدہ نے، ٹھیک ہے نا، یہ جو تھے نا ابن خلدہ، یاد رکھیے گا، یہ انہوں نے احادیث بھی بہت کم بیان کی ہیں. ٹھیک ہے نا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا ہے انہوں نے ابو ہریرہ سے بھی جو ہے، لیکن حدیثیں بہت کم بیان کی ہیں. ٹھیک ہے نا، اور بہت نیک آدمی تھے. ٹھیک ہے نا، نیک آدمی تھے. تو ان میں سے یہ کیا کہہ رہے ہیں، ربیعہ بن ابی عبد الرحمن کو کہہ رہے ہیں، ربیعہ بن عبد الرحمن. ٹھیک ہے نا، ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب میں دیکھتا ہوں انی اری الناس قد احاطوا بک، لوگ تمہارے گرد جمع ہوتے ہیں. فاذا سالک الرجل عن مسئلۃ، جب تم سے لوگ کسی مسئلے کے بارے میں سوال کیا کریں،
فلا تکن ہمتک ان تخلصہ، تمہاری کوشش یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس کو بچا لو. فلم تکن ہمتک، تمہاری کوشش یہ نہ ہو کہ ان تخلصہ، کہ تم اس کو چھڑا لو. ولیکن، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا ہونا چاہیے، لتکن ہمتک، تمہاری کوشش کیا ہونی چاہیے، تمہاری کوشش کیا ہونی چاہیے، تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان تخلص نفسک، کہ تو بھائی اپنے آپ کو چھڑا لے، کہ تو کیسے بچے گا، ٹھیک ہے نا، تم کیسے بچو گے. تو تمہارا بچنا جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، وہ بچنا بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو بچانا، کہ میری پکڑ جو ہے نا، میں نے پکڑ سے کیسے بچوں گا، میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو ان مالک رحمہ اللہ تعالیٰ ان ابن ہرمز، ابن ہرمز سے جو ہے نا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ مدینہ کے کیا تھے، فقیہ تھے، یہ تابعین میں سے، یہ بھی جو ہے ٹھیک ہے نا. تو یعنی ابن ہرمز سے کہتے ہیں انہ کان یاتی الرجل، کہ لوگ، کوئی آدمی ان کے پاس آتا، فیسألہ عن الشیء فیخبرہ عن الشیء فیخبرہ، کوئی بندہ ان کے پاس آتا، کوئی پوچھتا، فیخبرہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کو جواب دے دیتے. ثم یبعث فی اثرہ من یردہ الیہ، پھر کسی بندے کو پیچھے بھیج دیا کرتے تھے کہ وہی اس کو واپس لے کر آؤ جس کو میں نے جواب دیا ابھی، ٹھیک ہے نا. فیقول انی قد اجلت، میں نے جلدی تمہیں جواب دے دیا ہے. فلا تقبل شیئا مما قلت لك، ہاں تم میری بات کو نہ ماننا، کب تک، حتی ترجع الیہ، یہاں تک کہ تم دوبارہ مجھ سے پوچھ لو. تم ایسا کرنا، مجھ سے دوبارہ بھی پوچھ لینا آ کے، اچھا کہ میں نے ابھی تمہیں جلدی جواب دے دیا ہے، تو میں دوبارہ اس کو ذرا دیکھ لوں، تو تم میرے پاس دوبارہ آنا پھر اس مسئلے کے اندر جو ہے. قال وکان قلیلا من یفتی من اہل المدینہ، اور یہ کیا تھے، بہت کم فتویٰ دیا کرتے تھے، اگر دیتے بھی تھے تو تب بھی کیا کرتے تھے، پھر بھی ایسا کیا کرتے تھے، بلا لو بندے کو، واپس بلاؤ، پھر بھی اس کو جو ہے نا کرتے تھے. وقال ولیس من یخشى اللہ کمن لا یخشاہ، ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھیے گا. وقال مالک، مالک کہتے ہیں، امام مالک کیا کہتے ہیں، ولیس من یخشى اللہ، کہ کمن لا یخشاہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا جو نہیں ڈرتا. یاد رکھو، اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ سے نہ ڈرنے والوں میں فرق ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. وان مالک رحمۃ اللہ ایزن قال ما علمت، انچا جی، ما علمت فقلہ ودل علیہ. امام مالک کہتے ہیں کہ جناب ما علمت، تو جانتا ہے، فقلہ، تو اس کو کہہ دے، ودل علیہ، دلہ یا دلو سے دلالت کرنا جو ہے نا، تو امر کو مختلف طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا مضاف کے اندر، ٹھیک ہے نا، مضاف کے اندر کیسے پڑھا جا سکتا ہے، مدہ یمدو کے اندر آپ نے کیا پڑھا تھا، مدہ یمدو کے اندر اس کا امر 4 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. مدہ، مدی، مدو، امدد، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی کیا ہے کہ دلہ یا دلو سے، دلہ، دلی، دلو، ادلل، ٹھیک ہے نا. تو یہ دلہ علیہ امر کا سیکھے، اچھا، تو فقل ہو ودل علیہ، اور تم اس پہ دلالت کرو. وما لم تعلم، جو تو نہیں جانتا، فاسکت عنہ، تو اس پہ خاموش ہو جا. وإياك أن تتقلد للناس قلادة سوء، بچ بچ، وإياك والاسد آ جاتا ہے نا، تو وإياك، تو بچا اپنے آپ کو، ان تتقلد للناس، کہ تو ان تتقلد للناس قلادة سوء، کہ تو لوگوں کے لیے برا قلادہ باندھ لے، یعنی پٹھا باندھ لے. کیا مطلب، کہ لوگوں کو غلط راستے پہ نہ لگانا، تم اپنے لوگوں کو غلط راستے پہ نہ لگانا. پھر اس طرح آ گیا وجان ابی سعید عبد السلام الملقب بالسحنون، یہ آ گئے جناب، سحنون آ گئے. ان ابی سعید عبد السلام، عبد السلام صاحب تھے، الملقب بالسحنون، یہ سحنون جو ہے نا ان کا لقب تھا، سحنون کے ساتھ ابو سعید عبد السلام کا، سحنون جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو تھا نا سحنون، اصل میں کیا ہوتا ہے، ایک جو ہے نا پرندے کو جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، پرندے کا جو ہوتا ہے نا اس میں سے طائر الحدید جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تھے نا، ایسے سحنون سے مراد کیا ہے، جیسے کہ، اور ان کے مسائل میں کیا تھی، بڑی سختی پائی جاتی تھی، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے ہیں. اور یہ بھی اس میں سے تھے، مغرب کے علماء میں سے تھے، مغرب مالکی اس میں سے فقہا میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان مسائل کے اندر بڑے سخت تھے، تو ان کا لقب سحنون تھا. یہ امام المالکیہ و صاحب المدونہ، مدونہ اپنے جو ہے نا
सुना होगा, मुदव्वना का नाम मालकिया के अंदर है। ये भी इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बताता भी जाऊंगा और आप लोग भी पढ़ेंगे कि जनाब हर जो वो है ना, हर मजहब की जो मशहूर मशहूर किताबें हैं, ठीक है ना, हर मजहब की मशहूर मशहूर किताबें, मशहूर मशहूर फुकहा उनके जो हैं, ये हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये मुदव्वना मालकी उसके अंदर जो है ना, ये बड़ी एक अहम किताब है उसमें से उनके लिए जो है। तो कहते हैं वसाहिबिल मुदव्वना अन्नहु क़ाला अशकन नास मन बा आखिरतहु बिदुनियाहु। अल्लाहु अकबर। सबसे ज्यादा बदबख्त आदमी पता है कौन है? मन बा आखिरतहु बिदुनियाहु, कि जिसने अपनी आखिरत को किसी दूसरे की दुनिया की खातिर बेच दिया। वो अशका मिनहु, ठीक है ना, अच्छा, जिसने अपनी दुनिया को, मन बा आखिरतहु बिदुनियाहु, जिसने अपनी आखिरत को बेच दिया अपनी दुनिया के बदले में। ये क्या है? ये बड़ा बदबख्त है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं, हम आखिरत को बेच देते हैं दुनिया बचाने की खातिर, अपनी दुनिया की खातिर। ठीक है, अब जरा आगे बात सुनिए, कहते हैं वो अश का मिन हो, इससे भी ज्यादा कौन बदबख्त है? मम्बा आखिरतहु बिदुनिया गैरी ही, कि जो अपनी आखिरत को बेच देता है किसी दूसरे की दुनिया बचाने की खातिर। दुनिया की बचाने की खातिर क्या कर लेता है, तो ये इससे ज्यादा बदबख्त है। ठीक है ना, तो अब कहते हैं वो कौल हाफिज इब्न सलाह रहमतुल्लाह, ये भी जो है ना, इब्न सलाह, हाफिज इब्न सलाह जो है, ठीक है ना, अदबुल मुफ्ती वल मुस्तफ्ती, ये भी इंशाल्लाह बात आएगी। अदबुल मुफ्ती वल मुस्तफ्ती, हाफिज इब्न सलाह भी बार बार मुफ्तियों के साथ बड़ा ताल्लुक है इनका, कि जी अदबुल मुफ्ती वल मुस्तफ्ती जो किताब है, ये जो है, इसमें इनका बहुत ज्यादा हवाला, इसमें भी आएंगे, हजरत भी बड़ा जिक्र करेंगे और भी जगहों के ऊपर जो है ना वो आते रहेंगे। अदबुल मुफ्ती वल मुस्तफ्ती जो है, मुफ्ती और मुस्तफ्ती के आदाब किताब है इनकी जो है। तो हाफिज इब्न सलाह क्या कहते हैं, बाद नकल हाजल कौल फफक्कर तो फी मन बा आखिरत तो बिदुनिया गैरी, कहते हैं मैंने गौर किया कि ये कौन बंदा हो सकता है कि जो क्या करता है, आखिरत तो बिदुनिया गैरी, कि क्या मतलब, कि जो है वो अपनी आखिरत बेच दे दूसरे की दुनिया बचाने की खातिर। कौन हो सकता है ये? वजदतुल मुफ्ती, तो मैंने मुफ्ती को पाया, मैंने मुफ्ती को पाया कि याती है रजुल कधाने सफ़ी इमराती व रकीकी फयकुल लहू, कि उसके पास कोई बंदा आता है जिसने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, या अपने गुलाम बांदी के मामले में, व रकीकी ही, ठीक है ना, तो या कोई ऐसा लौंडी के साथ कोई मामला पेश आया, फयकुल लहू, तो उसको कहता है ला शैया अलैका, तेरे ऊपर कुछ नहीं है ना, ना जा, खैर है, कुछ नहीं हुआ, तलाक वाक़या नहीं हुई है, जाओ तुम जाके। या जो है कोई और जो मामला था, हानिस होने के बाद में गुलाम को आज़ाद करने के मामला था, या कुछ ऐसी वो थी, कहते नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, जाओ। फयज़हबुल हानिस हो, तो वो हानिस जो होता है वो चला जाता है वापस। फयतमत्ता बिम्राती वो रखीगी ही, तो अब वो क्या कर रहा होता है, वो नफ़ा उठा रहा होता है अपनी बीवी से भी, अपनी बांदी से भी। वक़द बाअल मुफ्ती दीनहु बिदुनिया हाज़ा, तो मुफ्ती साहब ने क्या कर दिया है, अपना अपना दीन बेच दिया है दूसरे की दुनिया की खातिर। वो तो मज़े कर रहा है जाके, बेगम साहिबा निकाह में रखी हुई है, लौंडी के साथ भी जो है ना, लौंडी को भी आज़ाद नहीं किया, और जनाब वो अपनी दुनिया कर रहा है, और मुफ्ती साहब ने क्या कर दी है, अपनी आखिरत क्या कर दी है, तबाह कर दी है। तो ऐसे नहीं करना, ये किसी की जो है ना उसमें से जो सही मसला है उसमें से वो नहीं करना। अब आप देखेंगे ये जो आजकल लोग तीन तलाकों के मसाइल के अंदर जो तमाशे होते हैं, तीन तलाकों के मसाइल के अंदर 6-6 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया ले लेते हैं, कहते हैं जनाब ये ऐसा करो, 60 मिस्किनों को हम खाना खिला देंगे, दो हमें इधर जो है, वो जो है ना वो पकड़ा देते हैं, रिटर्न फतवा एक लिखा हुआ, तीन तलाकें क्या होती हैं, एक तलाक होती है, और ये जो है ना उसके ऊपर जो है ना वो अपनी वो पेश करके और पैसे लोगों से ले लेके जो है, बड़े बड़े जगहों के ऊपर ये चल रहा है, हमें आती हैं शिकायतें जो है, पता चल रहा होता है जी हम उधर गए थे तो उन्होंने कहा तीन तलाकें एक हैं, और जी उन्होंने कहा था 6,000 रुपया दे दें, 60 मिस्किनों को हम खाना खिला देंगे, 60 मिस्किनों को हम खाना खिला देंगे। किस बात का 60 मिस्किनों को खाना? अब उनको भी पता है कि जो 6,000 रुपया ले रहे हैं उनके मजहब के अंदर भी क्या नहीं है, 60 मिस्किनों को खाने की कोई तरतीब नहीं है इस तरह की। ठीक है, तो वो तो हराम है ना रहना, हराम रहना है। तीन तलाकें अगर दे दी हैं उसके बाद बीवी को रखा हुआ है अगर उसने, वो तो हराम है। वो सिर्फ उसमें से, और इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, आप कहेंगे कि मूसा जी आप क्यों इस बात के ऊपर वो कर रहे हैं। इस मसले के अंदर मैं इसलिए बड़े जोर से वो बोलूंगा कि इसमें सिर्फ पूरी तारीख के अंदर दो लोग हैं बस, इब्ने तैमिया, ठीक है ना, और इब्ने कय्यम
رحمہ اللہ تعالی, پوری تاریخ کے اندر ابن تیمیہ اور ابن قیم یہ ایک طرف ہیں اور باقی سب ایک طرف ہیں کہ 3 طلاقیں کیا ہوتی ہیں, 3 طلاقیں ہوتی ہیں. یہ وہ مسئلہ ہے. کہ صرف 2 حضرات, میں کیا کہہ رہا ہوں, پوری تاریخ کے اندر ابن تیمیہ اور ابن قیم, ابن قیم شاگرد ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے, پوری تاریخ کے اندر جو ہے. تو 3 طلاقیں کیا ہوتی ہیں, 3 ہوتی ہیں. وہ اس لیے یہ کہہ دینا کہ نہیں جی وہ ایک ہوتی ہے, اس کے اوپر وہ نکال لو, یہ تو حضرت عمر نے سیاسی فیصلہ تھا, ان کا سیاسی فیصلہ تھا. لوگوں میں کہتے ہیں کہ جی وہ جو یا ان کے جو ہوتے ہیں سیاسی فیصلہ تھا, یہ جو ہے وہ بھائی سیاسی فیصلہ تھا. تو کس لیے رکے, انہوں نے کیوں کیا تھا فیصلہ, کہتے ہیں اس لیے کہ رک جائیں طلاق سے. تو ہم یہ کہتے ہیں اچھا پھر رکے لوگ, کیا رک کے 3 طلاقیں دینے سے جو ہے اس کے بعد جو تھا تاریخ کے اندر ہونا چاہیے تھا کہ حضرت عمر کے بعد پھر کیا ہو جاتا, لوگ 3 طلاقیں دینے سے رک جایا کرتے پھر. بات سمجھ میں آ گئی ہے. یہ آج یہ ہو گیا, پھر انشاءاللہ آگے اس کو پڑھیں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ آپ کو جو ہے میں کچھ اپنے ایکسپیرینسز بھی آپ کو بتاتا رہا کروں گا, اور ساتھ ہم انشاءاللہ یہ بھی ہے, اور جو مفتی حضرات سے ہم نے جو استادوں سے جو چیزیں پڑھی تھیں یا انہوں نے جو ہمیں باتیں بتائیں وہ پھر انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتاتا رہوں گا فتوے کے حوالے سے جو ہوتا ہے. تو یہ پھر اصل چیز تو فتوے میں یہی ہوتا ہے کہ جو آپ دارالفتہ میں جو آپ مفتی حضرات کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا, اصل چیز آپ کو وہ فائدہ دیتی ہے کہ جو آپ ان کے پاس سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہوگا, اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اس سے. ٹھیک ہے جی.